لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ المجالس، مجلسیں، گیدرنگز۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن مثل جیفة حمار وكان لهم حسرة، رواہ ابو داود، کتاب الادب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھیں، اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ یہ کون سی مجلسیں ہوتی ہیں؟ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہی نہیں۔ یہ مجلسیں گھر میں بھی ہو سکتی ہیں، ایون خود گھر والوں کی باہم مجلس، ماں باپ اور بچوں کے ساتھ، فیملی، خاندان، ہمسائے، رشتہ داروں کے بیچ میں بیٹھ کے باتیں، کہ جس میں اول سے آخر تک دنیا ہو اور اس میں کوئی اللہ کی بات نہ ہو، کوئی رسول کی بات نہ ہو۔ مثلا گانے بجانے کی مجلس، بعض اوقات قصے کہانیوں کی ایسی مجلسیں، یا ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ کر صرف آپ دیکھ رہے ہیں کچھ کبھی کچھ، اور چینل پہ چینل بدلتے جا رہے ہیں، اور کہیں بھی کوئی اللہ کا نام اور ذکر نہیں، اور بیٹھ کے اس پہ تبصرے کر رہے ہیں یا نیوز سن رہے ہیں، اور صرف دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں اور تبصرے ہو رہے ہیں دنیا بھر کی سیاست پر، اور کوئی اللہ کا ذکر نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز ہم میں سے ہر شخص نوٹس کر سکتا ہے، کیونکہ حدیث بہت سخت ہے کہ کوئی مجلس جس میں سے انسان اٹھ جائے اللہ کا ذکر کیے بغیر، وہ ایسا ہی ہے جیسے مردار گدھے پر سے اٹھنا۔ اس میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سب کو ذکر پہ شریک نہیں کر سکتے، تو کم از کم خود ذکر کرتے رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عام مجالس میں بھی دن میں 70 سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے انٹرولز جو ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بات ہو رہی ہے، ہوتے ہوتے بات کیا ہوتی ہے، بیچ میں سارے چپ ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی بھی وجہ سے کوئی اٹھ رہا ہے یا بیٹھ رہا ہے تو بہت سے انٹرولز آتے ہیں، تو ایسے میں قدرے ہلکے آواز سے استغفار کہنا یا کچھ اور اللہ کا ذکر کرنا، کوئی تسبیح پڑھ دینا، اور گفتگو کے دوران بھی لین دین میں جزاک اللہ کہہ دینا، انشاءاللہ بولنا، ماشاء اللہ کہنا، سبحان اللہ کہہ دینا، یہ سب بھی کیا ہے؟ دراصل اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن ہم بعض اوقات ان الفاظ کے ادا کرنے سے بھی شرماتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں ماشاء اللہ کہہ دیا تو یہ شخص افینڈ ہو جائے گا، یا ان کو کیا پتا، کیونکہ خاص طور پر اگر آپ ایسے لوگوں کی مجلس میں ہیں جن کو اسلام کا، دین کا کچھ بھی پتہ نہیں، بھلے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ مسلمانوں میں بھی ایسی بہت سی مثالیں کہ جو ان چیزوں سے واقف نہیں ہے، اسلامی آداب اور گفتگو۔ تو ایسی صورت میں شرمانا نہیں چاہیے، جھجکنا نہیں چاہیے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں ایسے الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بلا ضرورت استعمال شروع کر دی، کیونکہ کچھ لوگ اس معاملے میں پھر ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، جہاں انشاءاللہ کی ضرورت نہیں وہاں بھی انشاءاللہ کریے۔ ماضی کی بات ہو رہی ہے، پاسٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ بولا جا رہا ہے۔ مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ انشاءاللہ میں نے یہ کام کر لیا، بھی کیسے؟ انشاءاللہ کا مطلب یہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کروں گا، اٹس فار فیوچر ٹینس۔ تو یہ بھی اللہ کے دین کو پھر مذاق بنانے والی بات ہو جاتی ہے، اس کا غیر ضروری استعمال۔ لیکن موقع محل کی مناسبت سے انشاءاللہ بولنا اور پورا بولنا تو کوئی حرج نہیں ہے، الحمدللہ بول سکتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے بہت سی ایسی مجلسیں گھریلو، خاندانی، اجتماعی طور پر ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اللہ کا نام لینا جو ہے وہ شرم کی بات سمجھی جاتی ہے، حتیٰ کہ نمازوں کے اوقات میں نماز کی طرف بھی توجہ نہیں جاتی۔ باقاعدہ فارمل طریقے سے کوئی ذکر کرنا تو دور کی بات، جو فریضہ ہے اس وقت کہ اب آپ کو ذکر کرنا ہی ہے، اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز بھی انسان کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ وہ لوگ جو مل کے بیٹھے اور ہنسی مذاق کیے اور لطیفے سنائے اور سنے اور
طرح طرح کی باتیں ہوئیں اور سب اللہ کے ذکر سے غافل، اور وہاں سے اٹھ گئے ہنستے کھیلتے. اپنے طور پر تو بہت خوش نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ عمل ایسا ہے جیسے گدھے کے پاس سے اٹھے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گدھے ہی کا لفظ کیوں بولا؟ یعنی سوچنے کی بات ہے نا، بکری بولی جا سکتی تھی، بھینس گائے بولی جا سکتی تھی، لیکن گدھا، وائے گدھا؟ گدھا جو ہے وہ حماقت کی سمبل بھی ہے. گدھے کی آواز بھی ایسی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب آوازوں میں زیادہ ناپسندیدہ ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. تو مجلس میں بھی باتیں ہوتی ہیں. یعنی ایسے لوگ جو پھر ایسی مجلسیں جماتے ہیں وہ ایک طرح سے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی گدھے سے تعلق قائم کر کے اٹھے. ناسمجھی کی بات ہے نا. یعنی گدھا ایک ناسمجھ جانور ہے، بے شعور کریچر ہے، یعنی جس کے اندر شعور نہیں، عقل نہیں، سمجھ نہیں. تو ایسے لوگ جو کہیں بیٹھیں اور پھر اپنی سب سے محبوب ہستی کو یاد نہ کریں. آپ دیکھیں جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے وہ آپ کو ہر جگہ یاد آتا ہے. اور کہاں یہ کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور پھر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی کوئی بات بھی نہ کرے. اور اگر لوگ موڈ میں نہیں ہے سننے کے تو خود بھی یاد نہ کرے اللہ کو، خود بھی بھول جائے اور وہ بھی انہی میں شامل ہو جائے. تو پھر اس کی عقل کا کیا عالم. اگر ہم اپنے قریب عزیز اور نزدیک کے لوگوں سے ہم اگر شروع کریں گے تو انسٹنٹ ریاکشنز بھی پتہ چلتے جائیں گے کہ توجہ نہیں دے رہے یا ان کو اچھا نہیں لگ رہا. اور پھر اس سے یہ کہ ایک جرأت اور ایک کانفیڈنس بھی آتا جائے گا، اور انشاءاللہ پھر اس سے آگے اور آگے اور آگے. کیونکہ مجالس کے اپنے حقوق ہیں اور جو کچھ وہاں ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی، اور انشاءاللہ مزید بھی ہم دیکھتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ یقین ہو پہلے، کیونکہ ایمان مکمل ہی جب ہوتا ہے جب ہمارے اندر ان آیات کا یقین آتا ہے. اور جب یقین آ جاتا ہے تو پھر اس بات کو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور جو چیز پتہ چلتی جائے وہ آگے بھی بتانا فرض ہو جاتا ہے. اگر ہم لفظ قرآن یا حدیث استعمال نہ کریں اور لوگوں سے کچھ سوال پوچھ لیں. میں عام طور پر سوال پوچھتی ہوں، اچھا اس چیز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، فلاں چیز کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ اس سے دوسرے شخص کو کانفیڈنس ملتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ وہ پھر اس کا کچھ نہ کچھ جواب دے. اور اگر اس کو جواب نہیں آتا تو پھر وہ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے کہ میری بات اب سنیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ ہر ایک سے اس کے انٹرسٹ کی بات کرتے تھے. یعنی حکمت بہت ضروری ہے، اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے دوسرے کے دل میں جگہ پیدا کریں اور دلچسپی اس کی پیدا کریں. آپ بکری والے سے بکریوں کے بارے میں پوچھتے تھے، آپ دکانداروں سے ان کے شعبے اور پیشے، لوہار کے پاس ہوتے تو لوہار کے فن کی بات پوچھتے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب کچھ تو جانتے نہیں ہوتے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر ایک کے پاس ہر ایک سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. ایک میرے پاس خاتون ہوتی تھی تو بالکل پڑھی ہوئی نہیں تھی اور بچپن میں یتیم ہو گئی اور بہت چھوٹے، اور اس کے رشتہ داروں نے اس کو پالا. تو جب کبھی میں فارغ ہوتی اور وہ تھوڑا پاؤں وغیرہ پہ مساج کرتی تو اس کو بہت اچھا لگتا تھا باتیں کرنے، کیونکہ میں اس کی باتیں اس سے بہت پوچھتی تھی. اس سے تو میں اس سے پوچھتی رہتی اور وہ ایک واقعہ کئی دفعہ بھی بتاتی رہتی تھی اور میں اتنی توجہ سے سنتی رہتی. اس سے میں نے اتنا کچھ سیکھا کہ مخصوص علاقوں کا ماحول کیسا ہوتا ہے، لوگ کیسے کیسے ظلم کرتے ہیں، کیسے کیسے دھوکے دیتے ہیں، کیسی کیسی جہالت ہے مختلف لوگوں کے اندر، حرص کی کیسی کیسی قسمیں ہیں، اور ان کی اصلاح کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، ان تک ریچ کیسے ہو سکتی ہے. تو الحمدللہ وہ بیٹھے بیٹھے اپنے پورے علاقے کا ایسا نقشہ کھینچ دیتی تھی کہ شاید میں خود بھی وہاں نہ پہنچ کے دیکھ سکوں، کیونکہ پہنچنے کا موقع نہیں ہوتا. اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ہر ایک کو اہمیت دیتے ہیں نا، یعنی غریب سے غریب انسان کو، جاہل سے جاہل انسان کو جب آپ توجہ دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بھی سنتا ہے اور پھر بہت اچھی طرح مانتا بھی ہے. جب ہم صرف حکم چلانے لگتے ہیں یا صرف سنانے ہی چاہتے ہیں تو اس سے بعض اوقات لوگ اوفینڈ ہو جاتے ہیں. اگر آپ 10 باتیں سن کر صرف ایک اتنی سی بتا سکتے ہیں تو آپ کی وہ ایک اتنی بہت ویلیوبل ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کی ایک سنیں اور اپنی 10 سنائیں. تو اس طرح کے بھی طریقے ہمیں
آنے چاہیے کہ جس سے ہم لوگوں کی دلداری کر سکیں. ٹھیک ہے. اور یہ باتیں انسان کہاں سے سیکھ سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، صحابہ کرام کی سیرت سے، کہ وہ کس طرح کے معاملے کیا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ. وَكَانَ لَهُمْ، اور ہوگی وہ ان کے لیے کیا چیز؟ وہ مجلس، حسرتاً، حسرت کا سبب. حسرت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے موقع کے ہاتھ سے نکل جانے پر انسان کے لیے ندامت اور شرمندگی اور غم اور نقصان کا شدید احساس کہ میں اس وقت سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا تھا اور میں نے نہیں اٹھایا. اب دیکھیں کہ یہ دنیا میں ہم ہر وقت ایک کاروبار کر رہے ہیں. یہ جو ہمارا وقت ہے نا، ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے. اس سرمایہ کے ساتھ ہم بزنس میں لگے ہوئے ہیں. اگر اس وقت کو ہم اچھے سے اچھے کام میں گزارتے ہیں، اور بعض اوقات مجبوراً ہمیں کسی ایسی مجلس میں شریک ہونا پڑتا، اور کچھ نہیں تو بعض اوقات آپ کو جیسے بس میں سفر کرنا پڑ جاتا ہے یا کسی ٹرین میں آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے. کچھ مجلسیں تو آپ کی اختیاری ہوتی ہیں، آپ کی بائی چوائس ہوتی ہیں کہ آپ کہیں جائیں یا نہ جائیں، کسی سے ملنا چاہیں یا نہ ملنا چاہیں. لیکن کچھ مجالس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. اس میں بعض اوقات عزیزوں، رشتہ داروں کی وہ شادیاں ہوتی ہیں کہ جن میں ہماری دلچسپی یا مرضی کا کوئی سامان نہیں ہو سکتا، یا ہمارے جاننے والے کوئی ایسے لوگ یا ہم خیال نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسان ہمیشہ کن کے بیچ میں جا کر کمفرٹیبل فیل کرتا ہے؟ اپنے جیسے لوگوں کے بیچ میں. اسی لیے لوگ جب جاتے بھی ہیں ایسی مجلسوں میں تو فوراً اپنے جیسوں کو ڈھونڈ کے انہی کے ساتھ ساتھ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک لحاظ سے اپنے لیے تو کمفرٹیبل ہوتا ہے، لیکن میک شور کہ آپ ہر طرح کے لوگوں سے ملیں. یعنی جب بھی کسی مجلس میں جائیں تو ان سے بھی ملیں جن کو آپ جانتے ہیں، ان سے بھی جا کے خود ملیں جن کو آپ نہیں جانتے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ خوب سلام کو عام کرو. ان کو بھی سلام کرو جن کو جانتے ہو، ان کو بھی کرو جن کو نہیں جانتے. تو جب آپ ہر ایک کے لیے دل میں اچھا رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی خوشی بھی آپ کو ملے گی، یعنی اس کا انسٹنٹ ریوارڈ بھی آپ ہی کی طرف لوٹے گا. اور خاص طور پر اگر آپ واقعی دین کی بات کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خود بڑھنا ہوگا. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ دوسرا شخص آپ کے پاس آئے. اور عموماً ہمارے ہاں شادیاں یا ایسی گیدرنگز جو ہیں وہ بہت زیادہ دکھاوے کا ذریعہ بن گئی ہیں، یا یہ کہ ایسے کام بہت کثرت سے ہونے لگ گئے کہ جن میں اللہ کی ناراضگی کا سامان ہوتا ہے. تو اس میں بہت دل کڑھتا بھی ہے اور دل لگتا بھی نہیں، اور ان کو بسا اوقات فوری طور پر چھوڑنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان حسب حال فیصلہ کر سکتا ہے کہ کسی ایسی مجلس میں شریک ہونا کتنا لازم ہے آپ پر. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو دعوت دیتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، جان پہچان کے لوگ ہیں. میرے خیال میں جن لوگوں سے ہماری رشتہ داری ہے ان سے ہمارے ٹرمز اتنے تو اچھے ہونے چاہیے کہ ہم ان کو وقتاً فوقتاً کوئی اچھا مشورہ دے سکیں، یا نہیں، بھلے وہ مانے یا نہ مانے، پیار سے، محبت سے. اور اگر ہم اس لیول پہ ابھی نہیں پہنچے کہ ہم انہیں کوئی مشورہ دیں، یا یہ کہ وہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتے کہ ہمارے مشورے کو کچھ سمجھیں، تو ایسی صورت میں پھر آپ پیار سے، محبت سے معذرت کر سکتے ہیں. یا یہ کہ ارلی جا کر ارلی واپس آ سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ دیر سے جا کے آ سکتے ہیں واپس. یا یہ کہ آپ جا کر ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے لیے ایسی جگہوں پہ بیٹھنا مشکل ہے، تو میں چونکہ آپ کے لیے خوشی کا موقع ہے تو یہ جو بھی کوئی گفٹ ہو یا اس مناسبت سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہو وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور اجازت لے کر واپس آ جائیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کسی مجلس کے اندر بیٹھ کر کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے لوگوں کے اندر ایک نیگیٹو ری ایکشن پیدا ہو جائے اور الٹا دین بدنام ہونے لگے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. کہ اگر جھگڑا بھی کرنا ہے تو بھی خوبصورت طریقے سے ہو، کہیں آرگیومنٹ ہے یا کوئی بحث بھی ہو گئی تو بھی اس میں خوبصورتی ہو، اور چھوڑنا بھی ہو کسی کو تو وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، چپکے سے ایک طرف ہو جائیں اور نصیحت اور سمجھانے کا وقت جو ہے وہ کوئی اور رکھے. کیونکہ اگر اس وقت آپ نے بہت غصے کا اظہار شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ مانے گا تو کوئی نہیں، لیکن دین والوں سے ایک ری ایکشن ضرور ہو جائے گا، یا
لوگ عموماً کیا کہتے ہیں کہ یہ اب چونکہ دین میں آ گئے ہیں لہٰذا ان کا سر پھر گیا اور اب یہ روڈ ہو گئے، اب یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے. یہ تاثر نہ دیں. عاجزی اور انکساری اللہ کو بھی پسند ہے اور بندوں کے لیے بھی عاجزی انکساری ہی ہونی چاہیے. خواہ آپ نصیحت کر رہے ہوں یا سن رہے ہوں، دونوں مواقع پر ہمبل رہیں اور احسن طریقہ اختیار کریں. اور اپنی طرف سے اگر آپ احسن اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نتیجے کو بھی انشاءاللہ احسن کر دے گا. لیکن یہ یاد رہے کہ ایسی جگہوں پر مستقل طور پر ڈیرا جما کے بیٹھ جانا اور پھر آہستہ آہستہ انجوائے کرنے لگنا اور پھر وہ رنگ لے کے اٹھنا ایسا ہی ہے جیسے مرے ہوئے گدھے سے اٹھنا ہے. آپ دیکھیں کہ گندے ماحول سے جب انسان لوٹتا ہے نا تو کپڑوں سے، جسم سے، اپنے ہاتھوں سے، ہر چیز سے اسمیل آتی، یعنی اس ماحول کا اثر لازمن ہوتا ہے. اور کچھ نہیں تو باہر نکل کے آپ بھی انکانشیسلی وہی گنگنانے لگتے ہیں جو آپ کو سنوایا جاتا ہے، یعنی آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کیا منہ پہ لے کے آ گئے. تو ایسی صورت میں وہ لوگ جو آپ کے رشتہ دار جان پہچان کے ہیں وہاں پر تو آپ مختلف اسٹریٹجی اختیار کریں گے، اور وہ لوگ جو آپ کے جان پہچان کے ہیں ہی نہیں یا آپ کے اوپر کوئی obligation نہیں یا کوئی ذمہ داری نہیں تو وہاں کی تفصیل معلوم کر کے آپ بہت پیار سے معذرت کر دیں. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اتنے میں کوئی باہر سے لوگ آ جاتے ہیں اور اس وقت کیا ہم پڑھنا چھوڑ دیں؟ کیونکہ اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو ان کو برا لگے گا. تو بات یہ ہے کہ دو طرح کے وزٹرز ہوتے ہیں نا، ایک تو ریگولر ہوتے ہیں جیسے ہمارے رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھاری آتے ہیں. تو ویسے تو اصول یہی ہے کہ جس کے بھی گھر جائیں اجازت لے کے، اطلاع دے کے جانا چاہیے اور وقت لے کے تاکہ دوسرے کو زحمت نہ ہو. لیکن اگر کوئی اچانک آ جائے تو پھر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. اگر تو اس کے پاس وقت ہے تو آپ اس کو اپنی پڑھائی میں ساتھ شریک کر لیں اور اسے بتا دیں بہت نارمل طریقے سے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں. اور اگر اس کے پاس وقت کم ہو یا آپ دیکھیں کہ اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہے تو اس کو اٹینڈ کر کے پھر اپنا پڑھ لیں. ہم سب گھر میں جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی شریک کر لیتے ہیں. جیسے کوکنگ کر رہے ہیں تو ہم اس کو کچن میں لے جاتے ہیں اور تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ، اور آپ ساتھ ساتھ کوکنگ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس سے بات کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں تو اپنی اس ایکٹیویٹی میں اس کو شریک کر لیتے ہیں. تو اسی طرح علمی ایکٹیویٹی میں پیار سے شریک کر لیں تو انشاءاللہ تعالی مشکل نہیں ہوگی. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواہ الترمذی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی، پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے. یعنی یہ بات معمولی بات نہیں ہے کہ ہم جہاں چاہیں ذکر کریں اور جہاں چاہیں نہ کریں، اور جہاں اور کر رہے ہیں وہاں ہم بھی کر لیں اور جہاں کوئی نہیں کر رہا وہاں شرما جائیں. ہمیں شعوری اور غیر شعوری دونوں طرح ہر موقع اور ہر مقام پر اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے اور اسی طرح درود شریف بھی پڑھتے رہنا ہے. اور یہ جو ترتن کا لفظ ہے یہ نقصان کے لیے آتا ہے کہ وہ اس کمی کو جو اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی کسی دوسری طرح پورا نہ کر سکے گا. کوئی اور چیز اس کے بدلے میں ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے کس قدر ضروری ہے کہ ہم ہر موقع پر حسب استطاعت کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ضرور کریں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا بخیل کون ہوتا ہے؟ جب آپ کا ذکر کیا جائے تو وہ آپ پر درود نہ بھیجے. کیا ہونٹ ہلائے بغیر، زبان ہلائے بغیر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے؟ دل میں آپ سوچیں گے بھی تو پوری طرح کنسنٹریٹ نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کی زبان ساتھ نہیں دے گی. یہ چھوٹے چھوٹے مواقع ہوتے ہیں جن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ 10 رحمتوں کا نازل ہونا. تو اگر ہم اس وقت کو، چاہے ہم اپنے کاغذ قلم بھی اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہم اگر اس وقت کا فائدہ اٹھائیں تو اپنے ہی لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں، 10 رحمتیں آ رہی ہیں. اور اگر محروم کرتے ہیں تو خود ہی کو کر رہے ہیں.
عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، رواہ البخاری کتاب العلم۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیتے تھے، اس ڈر سے کہ ہم کہیں اکتا نہ جائیں۔ ابن مسعود کون ہے؟ ان کا پورا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتخولنا، یتخولنا کا لفظ خال یخولو سے ہے۔ خال یخولو کا مطلب ہوتا ہے نگہبانی کرنا، تدبیر امور کرنا، کسی چیز کا خیال رکھنا، اسی سے لفظ خالہ ہے، خالہ آنٹی۔ تو خالہ بھی کیا کرتی ہے، یا خالہ کا کیا کردار ہے، یا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کے بارے میں حدیث معلوم ہے آپ کو؟ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں کی طرح بچوں کا خیال رکھتی ہے، تو اسی سے مذکر ہے خال، ماموں۔ اور اردو میں بھی آپ دیکھیں کہ ماں منہ کیا مطلب بنے گا؟ ماموں کا معنی کیا بنے گا؟ ماں منہ، ماں جیسا، یعنی ماں والا منہ، یعنی جیسی میری ماں کی شکل ہے یا جیسی میری ماں ہے ویسا ہی ہے یہ، یعنی جو کیئر اور محبت اور شفقت ماں سے ملتی ہے ویسی ہی ماموں سے ملتی ہے۔ لیکن ہم نے ہر ایک کو آنٹی اور انکل بنا کے محبت کے ان رشتوں میں جو ایک چاشنی تھی اور ایک رس تھا وہ ختم کر دیا۔ بہرحال تو خالہ یخولو کا لفظی معنی ہوتا ہے نگہبانی کرنا، کسی چیز کا خیال رکھنا، اور یتخولنا اسی سے ہے باب تفاعل پر، بھلائی معلوم کرنا، نگہبانی کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگہبانی کرتے تھے، یعنی ہمارا خیال کرتے تھے، ہماری کیئر کرتے تھے، ہماری نگرانی نگہبانی کرتے، دیکھ بھال کرتے، اس بات کا خیال رکھتے کہ ہمیں کیا چیز سوٹ کرتی ہے، کیا نہیں کرتی، کیا چیز ہمارے فائدے کی ہے، کیا نہیں۔ اسی وجہ سے، اور یہ کس معاملے میں ہوتا؟ بالموعظتی، نصیحت کے معاملے میں بھی۔ نصیحت انسان کے لیے ایسی ہی ضروری ہے جیسے انسان کے لیے غذا ضروری ہے۔ تو جیسے ایک ماں اپنے بچے کی صحت کی حفاظت کے لیے کیا کرتی ہے، اسے کھلاتی ہے، اور بعض اوقات زبردستی کھلاتی ہے۔ تو اسی طرح روحانی صحت کے لیے، ایمانی صحت کے لیے کیا ضروری ہے؟ نصیحت۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کی غذا کا جب خیال رکھتی ہے تو وقت بے وقت نہیں کھلاتی، وقت پر کھلاتی ہے، صحیح غذا دیتی ہے، اور نگرانی رکھتی ہے کہ بچے نے کیا کھایا اور کیا نہیں کھایا، اور کب کھایا، اور کب اسے کھلانا چاہیے اور کب نہیں کھلانا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں تو کیا اور باپ کیا اور دنیا بھر کے سارے انسان، ان سب سے بڑھ کر مومنوں کے لیے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حتیٰ کہ ہمارے لیے ہماری جان سے بھی بڑھ کر ہمارے خیر خواہ اور ہمارے مہربان ہیں۔ تو وہ نصیحت کے معاملے میں بھی خیال رکھتے تھے، کتنی نصیحت کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیوں؟ تاکہ وہ فائدہ مند ہو۔ بے وقت کی زیادہ یا کم نصیحت، یہ سب چیزیں فائدے کی بجائے نقصان دے سکتی ہیں۔ تو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ۔ اب یہاں جو ترجمہ کیا ہوا ہے کہ کچھ دن مقرر کر دیتے، یہ بہت دور کا ترجمہ ہے۔ اصل میں اردو میں یتخول کا معنی کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کرے کیا انسان، یعنی لفظی معنی اس کا بنتا ہے ہماری بھلائی معلوم کرتے تھے نصیحت کے معاملے میں۔ کیا بھلائی معلوم کرتے کہ کتنی، کیسی، کہاں، کب، کیا چیز فائدہ دے گی، تو اس لیے وہ اوقات مقرر کرتے اور ہماری نفسیات
ضروریات اور حالات کے اعتبار سے ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے. کراہتا، ناپسندیدگی کی وجہ سے، یعنی آپ اس بات کو ناپسند کرتے. السآمتی، سآمہ کا لفظ جو ہے یہ بوریت کے لیے آتا ہے، ملول ہونا، اکتانا، کہ ہم کہیں اکتا نہ جائیں. علینا، ہم پر اکتاہٹ کے ڈر سے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں، آپ بہت دھیان رکھ کے، خیال رکھ کے نصیحت کیا کرتے تھے. یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے تعلیم، سیکھنا سکھانا، اور تعلیم میں تو بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن نصیحت ہوتی ہے خالصتاً اصلاح کے لیے. اور اگر اصلاح کا کام بے سوچے سمجھے کیا جائے تو بسا اوقات وہ الٹا نقصان دہ ہو جاتا ہے. اگر ہر روز آپ اپنے بچوں کو نصیحت شروع کر دیں، اٹھتے بیٹھتے نصیحتیں کرنے لگیں، وقت بے وقت کرنے لگیں، اور لمبی لمبی نصیحتیں کرنے لگیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اکتا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتوں کو بے قدر نہیں کیا، بلکہ ضرورت کے مطابق کیا، کہ جب لینے والے دل لینے کے لیے تیار تھے. مثلاً اگر آپ اپنے پودوں کو ہر روز بھر بھر کے پانی ڈالنا شروع کر دیں تو ان غریبوں کا حال کیا ہوگا؟ گل سڑ جائیں گے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی مٹی خشک ہوتی ہے اور اس وقت آپ پانی ڈالتے ہیں، اور مناسب ڈالتے ہیں، اور دھیان سے ڈالتے ہیں، اور اسپرنکل کر کے ڈالتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تخول ہے. جیسے ایک مالی باغ کی نگہبانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، تدبیر امور کیا ہے؟ کہ پلاننگ کے ساتھ ضرورت کے مطابق اس کو واٹرنگ کرتا ہے، تو یہ چیز پودوں کو بڑھنے، پھلنے پھولنے اور نشو و نما پانے میں مددگار ہوگی. تو اسی طرح انسانی شخصیت کو، ہیومن پرسنالٹی کو نکھارنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے موضوع، وقت اور موقع کی مناسبت سے نصیحت کرنا فائدہ مند ہوگا. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.